4 دسمبر 8:45 پہ پولیس کو یہ رپورٹ ہوئی کہ ڈاکٹر وردہ مشتاق جو ہیں وہ ان کی گمشدگی کی رپٹ لکھائی گئی۔ پولیس نے فوراً اس میں کام شروع کیا۔ انیشل جو فائنڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ دوپہر کے ٹائم ڈی ایچ کیو سے باہر گئیں اور ان کی جو دوست تھی ان کے ساتھ وہ بیٹھ کر جدون پلازا جو ہے اس کی طرف گئیں اور پھر وہاں سے رپورٹڈلی وہ مسنگ ہو گئی۔ پولیس کے پاس جب یہ رپٹ لکھائی گئی تو پولیس نے اپنی تفتیش شروع کر دی انیشلی، اور 5 دسمبر کو پھر ان کی ایف آئی آر جو ہے وہ رجسٹر ہو گئی۔ اس میں جو مین کلپریٹس تھے ودن 24 آورس 24 گھنٹوں کے اندر اندر وہ سارے مین کلپریٹس جو تھے وہ گرفتار ہو گئے، ماں سوائے ایک کے جس کے لیے ایز وی اسپیک ریڈس جو ہے وہ کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں پشاور میں اور باقی اطراف میں۔ انیشلی پولیس کی کوشش تھی، ہماری یہ کوشش تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہے سیفلی ریکور ہو جائے، لیکن اس میں افسوسناک بات یہ تھی کہ جب وہ مسنگ ہو گئی تھی، جو ابھی ہماری انویسٹیگیشن سے ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر ہی ان کی موت جو ہے وہ ہو گئی تھی، ان کو مار دیا گیا تھا۔ پھر ہمارے لیے چیلنج یہ بن گیا تھا کہ ڈیڈ باڈی جو ہے اس کو ریکور کیا جائے۔ آج صبح 3:45 صبح کے جب ہماری وہ انٹیروگیشن سے ہمیں پتہ چلا کہ ڈیڈ باڈی کہاں پہ اس کی تدفین ہوئی ہے، دفن کیا گیا انہیں، تو پھر پولیس وہاں پہ گئی اپون دا پوائنٹیشن آف ایک جو کلپریٹ اس میں انوالو تھا، اس کی پوائنٹیشن پہ پھر اس کی ڈیڈ باڈی ریکور ہوئی، ان کی ڈیڈ باڈی ریکور ہوئی، اور ابھی وہ ڈی ایچ کیو پہنچ گئی ہے فار پوسٹ مارٹم کہ وہ اس کا پوسٹ مارٹم ہو گیا۔ تمام کلپریٹس کو گرفتار کیا، 10 سے زائد لوگ جو تھے ان کو انٹیروگیٹ کیا، اراؤنڈ 14 مقامات پہ ہم نے ریڈز کیے، وہاں پہ بنوٹ میں، ایبٹ آباد میں، اور اس کے علاوہ پشاور میں۔ اینڈ ایز وی اسپیک ہماری ٹیم جو ہے وہ پشاور میں ہے کہ جو بندہ اس میں ایک جو بچا ہوا ہے اس کی اریسٹ بھی ہو جائے۔ باقی جو اس میں اسکیم جو تھی، جو پلاٹ تھا وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے تقریباً 2 سال قبل ان کی جو دوست تھی ان کو 67 تولے سونا جو تھا وہ دیا تھا، گروی رکھوایا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ ان سے ڈیمانڈ کری تھی کہ وہ سونا ان کو واپس دیا جائے، لیکن جو دوسری خاتون تھی وہ لیتو لال سے وہ اس کو ڈیلے ٹیکٹکس کری تھی، اور پھر 4 دسمبر کو 12 بجے کے قریب انہوں نے اس کو کہا، ڈاکٹر صاحبہ کو کہا کہ آپ آ جائیں، میں آپ کا سونا واپس دیتی ہوں، اور پھر بڑا طریقے سے ان کو لے جایا گیا، اور پھر وہاں پہ یہ سارا جو کام تھا یہ کیا گیا۔ جو ہیں دونوں ایس پیز، انفیکٹ ہمارے ایس ایس پی ٹریفک جو ہیں وہ بھی، ایس ایچ او، ڈی ایس پی، تمام ٹیم جو ہے، فورینزکس والے، ہمارے جو ٹیکنیکل ٹیم جو ہماری ہے، ان ساروں نے اس میں پرفارم کیا، اور اگین 24 گھنٹے کے اندر ہمارے پاس وہ سارے بندے ہو چکے ہیں۔ تو الحمدللہ کیس جو ہے وہ ودن 24 آورز مور لیس سالو ہو چکا تھا، بٹ اس میں اگین ہم بات تب کھولنا چاہ رہے تھے جب ہمارے پاس ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ریکور ہو جائے۔ تو وہ آج صبح پھر جو ہے انٹیروگیشن میں جب ہمیں پتہ چلا تو پھر وہ ٹیم وہاں پہ بھجوائی گئی، جو ایک مین کلپریٹ اس میں تھا اس کی پوائنٹیشن پہ پھر وہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہاں سے یہ بیسیکلی سارا کیس تھا جی۔ جی انسداد دہشت گردی کا جو مطالبہ ہے جی وہ بالکل ہم 780 اس میں لگا دیں گے۔ جو خاتون جو ان کی دوست تھی اس کا نام رضا جدون تھا جی، جو ان کی دوست تھی جن کے ساتھ ان کی لین دین کے معاملات تھے، جن کے پاس ان کا 67 تولے سونا اپیرنٹلی رکھوایا گیا تھا۔ دوسرا بندہ تھا پرویز جی، جس کی پوائنٹیشن پہ ڈیڈ باڈی ریکور ہوئی ہے۔ تیسرا بندہ جو اس ساری اسکیم اور پلاننگ کا حصہ تھا اس کا نام ندیم تھا جی، ندیم بھی اریسٹڈ ہے، یہ 3 لوگ اریسٹڈ ہیں ہمارے پاس۔ چوتھا بندہ جو تھا اس کا نام شمریز ہے، جس کے لیے ہم ابھی ریڈز کنڈکٹ کر رہے ہیں۔ اس میں جس گاڑی میں وہ گئی تھی ڈاکٹر صاحبہ اپنی دوست کے ساتھ بیٹھ کے، وہ گاڑی بھی ہمارے قبضے میں، جو ڈرائیور جو تھا جو ان کو لے کر گیا تھا وہ بھی ہماری پولیس کی کسٹڈی میں ہے، اور ایک بندہ جو ابھی بقایا ہے شمریز، اس کے لیے ریڈز کنڈکٹ کی جا رہی ہے، وہ بھی ہمارے پاس ہے جی۔ اس کا بھی ہم رول اس میں دیکھ رہے ہیں کہ آیا وہ اس ساری اسکیم کا حصہ تھا، بیکاز اگین لین دین کے معاملات تھے، اور یہ سسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو 67 تولے سونا تھا جی اس میں شاید اس نے کچھ بیچا ہوگا، باقی انہوں نے کسی جگہ پہ گروی رکھوایا ہوا ہے، اور اس کے عوض 50 لاکھ روپے جو ہے وہ لیے گئے ہیں ایک بینک سے۔ ایبٹ آباد جب وہ ان کو اٹھایا گیا ہے اور اس کے بعد پھر ان کو لے جایا گیا ہے جدون پلازا، جہاں پہ اس رضا خاتون جو تھی ان کا ایک انڈر کنسٹرکشن مکان ہے، اس میں ہی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے جی، اور یہ اٹھانے کے میرے خیال میں 45 منٹ یا 1 گھنٹے کے اندر یہ سارا کام ہوا ہے۔
وہ کر رہے تھے ڈیلنگ کر رہے تھے یا آپ اس کو کہنے کہ ان کا بیان لیا ہے، تو ایسا کیوں کیا گیا؟ کیا فاسٹ جب جناب بعد میں وہ گئے ہیں تو کیا ادھر ان کی رپورٹ جو ہے وہ نہیں، یا وہ تفتیش نہیں کر سکتے تھے؟ جی وقوع جو ہے جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ ہے وہ. جب ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں ڈی ایچ کیو میں تو وہ کینٹ کا ایریا بن رہا تھا، تو دیٹ از ویئر دا انسیڈنٹ اسٹارٹیڈ آف جی. اور دوسری بات یہ، دوسرا آپ نے کیا کہا ہم سر؟ میں اس کا جواب دینے دو. دیکھیں جی، ایک خاتون ہسپتال سے نکلتی ہے، ڈاکٹر صاحبہ جب ہسپتال سے نکلتی ہے اپنے دوست کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی ہے اور ان کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ جاتی ہے، تو اگین اس میں خواتین انوالو ہے. اگر ابھی تو یہ وقوع اس طرح ہو گیا، خدا نخواستہ جی اگر یہ خاتون جو ہے سوری اگر اس طرح ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کہیں اپنی مرضی سے گئی ہوتی اور اس خاتون کو ہم انٹیروگیٹ کرتے اور شاید سختی کرتے اور ڈاکٹر صاحبہ اگر واپس آ جاتی تو پھر ہم پہ یہ الزام لگتا کہ آپ نے وومن ہراسمنٹ کی ہے. تو ہم اس وجہ سے کافی احتیاط سے چل رہے تھے کہ دونوں سائڈیں ہم کور کریں. یہ بیسکلی اس میں یہ تھا. جے آئی ٹی دیکھیں اٹس اے کلیئر کٹ کیس، لیکن پھر بھی بیکاز یہ مطالبہ تھا ہم اس میں جے آئی ٹی بھی بنا رہے ہیں. اس جے آئی ٹی میں ہم وکیل کو بھی رکھیں گے، اس جے آئی ٹی میں جو ہے ہماری ایس پی صاحب جو ہیں اس کو ہیڈ کریں گے، اور اس کی تفتیش جو ہے جس طرح میں نے آپ کو سرسری بتا دی ہے کہ اپیرنٹلی اٹس اے کلیئر کٹ کیس. جو ساری ہمارے پاس انٹیروگیشن آئی ہے تو اس میں کلیئر کٹ ان کے رولز جو ہیں، اور پھر اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک ملزم جو ہمارے پاس جو ہے بندہ، اس کی پوائنٹیشن پہ وہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ریکور ہوئی ہے. تو آبویسلی وہ سارے انوالو ہیں اس میں جی. ان کے ساتھ یہ گئی تھی رضا نامی خاتون جو ہے، یہ گئی ہیں وہاں پہ جی، اور پھر وہاں پہ انہوں نے وہ جو بندے وہاں پہ موجود تھے جی، پرویز اور شمریز جی، تو ان کے حوالے ہوئے ہیں جی. نہیں وہ تو آلریڈی گروی رکھوایا گیا ہے، اس کو بھی ہم ریکور کر رہے ہیں جی. جو ڈاکٹر صاحبہ تھیں ان کے کچھ چیکس جو ہیں وہ رضا کے پاس ہیں جو کہ باؤنس ہو چکے ہیں، اور وہ 4 دسمبر کو ہی باؤنس کرائے گئے. ہاں وہ ان کا ٹرانزیکشنل میٹر ہے، تو اسی دن جی اس کا وہ ہوا تھا. تو آپ نے یہ بات بتائیے اس کے آدھے گھنٹے میں یہ سارا کام ہوا، پھر اس کے بعد ڈیڈ باڈی سے جو ٹھنڈیانی لے کے گئے وہ کس گاڑی سے؟ وہ ڈفرینٹ گاڑی تھی جی، وہ بھی ہمارے پاس آ جائے گی جی. اس کو بھی ہاں جی وہ ہاں جی. نہیں جی پوسٹ مارٹم رپورٹ ابھی اویٹڈ ہے، ڈیڈ باڈی آلریڈی ڈی ایچ 2 جا چکی ہے، اپیرنٹلی اسٹرینگولیشن سے ہوا ہے جی. کیس میں منشیات بخشوں کے گینگ کے بارے سے بات ہوئی تھی، اس بارے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل ان کے خلاف ایکشن بھی ہوگا. ابھی تو خیر ان کے اور بھی کیسز ہیں، بٹ منشیات فروشوں کے اگینسٹ ویسے بھی جو ہے ایبٹ آباد پولیس کام کر رہی ہے جی، اور کافی سارے جو ہمارے لوگ ہیں وہ اریسٹ اس میں ہو چکے ہیں. تو ان کے خلاف بھی ایکشن چل رہا ہے جی، اور کنٹینیوسلی چلے گا جی. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ایبٹ آباد کو ہم اس فالو اپ کریں گے، اس کو میں فالو اپ کروں گا، ایس پی صاحب جو ہیں کنسرنڈ وہ فالو اپ کریں گے، اور جے آئی ٹی جو ہے وہ انشور کرے گی کہ تفتیش اس کی بالکل پراپر ہو، تاکہ اس میں پراپر رول اسائن ہو اور ان کو عملی سزا ملے عدالتوں سے. یہ دیٹ از واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو جی. یہ جو ان کے یہ جو 2 بندے ہیں جی، پرویز اینڈ شمریز، ان کا کرمنل بیک گراؤنڈ بھی ہے، اور پھر ایک 302 میں تھے لیکن اس میں ان کی ضمانت ہو گئی. دیکھیں جی سارے پولیس کا یہ انتہائی گڈ ورک، میں اس طرح کہوں گا کہ 24 گھنٹے کے اندر تمام ملزمان مورلیس گرفتار ہو گئے تھے، اور 48 گھنٹوں کے اندر ہمارے پاس ساری انفارمیشن آ گئی تھی کہ ڈیڈ باڈی جو ہے اس کے بارے میں پھر ہم لگ گئے، اور اس کے بعد پھر جو ہے ڈیڈ باڈی بھی ریکور ہوگی. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ صبح 3:45 بجے میرے پاس انفارمیشن آتی ہے اور میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں کہ ہاں جی اب فوراً جائیں. مورلیس دیکھ لیں کہ 24 گھنٹے کے اندر ہمارے پاس مورلیس جو مین کلپریٹس تھے وہ تقریباً سارے آ چکے تھے، تو کیس ہم نے سالو کر لیا تھا. سو آن پارٹ آف دا پولیس دس واز این ایکسٹریملی گڈ پرفارمنس ان دیٹ ریگارڈ. دوسرا صاحب جیسے اس میں ڈاکٹروں نے مطالبہ کیا کہ ایک جرگہ بیٹھا ہے کہ افغان قانونی، اس کے بارے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جرگہ کس چیز کے لیے جی؟ اسی کیس کے بارے سے وہ اپنا ان کا اپنا وہ ہوگا جی. ہم میرا کام، میری ٹیم کا کام، میری انویسٹیگیشن سٹاف کا کام یہ ہے کہ ہم اس کی پراپر انویسٹیگیشن کریں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو سزا دلوائیں، ان کی مثال بنوائیں، اور لوگوں کو یہ میسج چلا جائے کہ ایبٹ آباد کی پولیس جو ہے اگر کہیں پہ دیکھیں اگین یہ ٹرانزیکشنل میٹر، اس کی شروعات اگر آپ دیکھیں 2 سال پہلے سے ہوئی تھی. 67 تولے سونا جو ہے وہ 2 سال پہلے اس خاتون کے پاس گروی رکھایا گیا تھا.
ہمارے پاس کیس رپورٹ ہوئے 4 دسمبر کو 8:45 بجے رات کے, اور دوسرے دن ایف آئی آر رجسٹر ہونے کے ساتھ ہی بندے اریسٹ ہو چکے. سہولتکار تھے جی, ساری پلاننگ وغیرہ میں وہ مین رول ان اٹ, وہ مین کلپریٹ وہاں سے تو انفارمیشن ساری مور لیس جی بالکل جی. ساری اس میں اگین انویسٹیگیشن کا میٹر ہے, تو اگر آپ اس تک چھوڑ دیں تو میرے خیال اس میں ندیم نے بڑا رول پلے کیا.